أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا صدق الله العظيم. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ اے میرے رب مجھے داخل کر جہاں کہیں داخل کرے سچائی کے ساتھ اور مجھے جہاں کہیں سے نکالے سچائی کے ساتھ نکال اور مجھے اپنی جانب سے ایسا اقتدار عطا کر جس کے ساتھ تیری مدد شامل ہو. اور کہیے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. یقیناً باطل مٹنے ہی والا ہے. ہم قرآن میں سے وہ باتیں اتارتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا ہیں اور رحمت ہیں اور یہ ظالموں کے لیے نقصان کو ہی بڑھاتا ہے. جب ہم انسان کے اوپر کوئی نعمت کرتے ہیں تو وہ منہ موڑتا ہے اور ایک جانب کنارہ کشی اختیار کرتا ہے اور جب اسے کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ نا امید ہو جاتا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ ہر ایک اپنے طریقے کے اوپر عمل کرتا ہے اور تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ ہدایت والے راستے پر ہیں. وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے اور تمہیں اس کے بارے میں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے. نمازوں کا تذکرہ ہوا کہ دین میں عقائد کے بعد سب سے اہم عبادت ہے اور عبادات میں نماز ہے. اب یہ بات آئی کہ کبھی کبھی دین کے لیے قربانی دینی پڑتی. آدمی کے اوپر حالات آتے, کبھی مالی لحاظ سے حالات آتے ہیں, کبھی جسمانی تندرستی کے لحاظ سے حالات آتے ہیں. یہ حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے لیے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مومن بندے کو آزماتے ہیں. کبھی مالی لحاظ سے آزماتے ہیں کہ اس کا ہاتھ تھوڑا تنگی میں آ جاتا ہے, کبھی جسمانی لحاظ سے آزماتے ہیں کہ کوئی بیماری آ جاتی ہے, کبھی اولاد کے لحاظ سے آزماتے ہیں. تو دین کے ساتھ آزمائش لگی ہوئی ہے. تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آزمائش کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا اور مدینہ ہجرت کر کے جانا پڑا. حالانکہ مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب تھا, آپ کا پیارا وطن تھا جہاں اللہ کا گھر ہے, لیکن اس کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی. اس وقت یہ دعا سکھائی گئی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جس کے اندر سکھایا گیا کہ آپ دعا کرو. کیا دعا کرو؟ اے میرے رب مجھے جہاں کہیں داخل کرے سچائی کے ساتھ داخل کر اور مجھے جہاں کہیں سے نکالے سچائی کے ساتھ نکال. وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا, اور مجھے اپنی جانب سے ایسا اقتدار عطا کر جس میں تیری مدد شامل ہو. یہ ایک اہم دعا ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ کوئی بھی مصیبت ہو تکلیف ہو تو یہ دعا پڑھنی چاہیے. معارف القرآن کے اندر مفتی شفیع صاحب نے کئی حوالوں سے لکھا ہے کہ جب کوئی تکلیف ہو تو یہ دعا پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آسانی کر دیتے ہیں.
قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ ایک دعا ہے. قرآن کریم کی جو دعائیں ہیں ان کو یاد کر کے پڑھنے سے برکت حاصل ہوتی. یہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے شفا رکھی ہے, جسمانی شفا بھی رکھی ہے, روحانی شفا بھی رکھی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی گئی, قل رب ادخلنی مدخل صدق, اے میرے رب مجھے جہاں کہیں داخل کرے سچائی کے ساتھ داخل کرے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور قتادہ اور دوسرے مفسرین یہاں اس بات کی بحث کرتے کہ پہلے آدمی نکلتا ہے پھر دوسری جگہ داخل ہوتا, لیکن یہاں پہلے داخل ہونے کا ذکر کیوں آیا؟ قل رب ادخلنی مدخل صدق, اے میرے رب تو مجھے جہاں کہیں داخل کرے سچائی کے ساتھ داخل کر, واخرجنی مخرج صدق, اور جہاں سے بھی نکالے سچائی کے ساتھ نکال. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو اپنی خوشی سے نکلے, نہ ہی آپ وہاں سے جانا چاہتے, لیکن اللہ کا حکم تھا, اپنے دین کو بچانا تھا, بلکہ دین کو پھیلانا تھا, دین کے لیے ایک نیا دائرہ تلاش کرنا تھا. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. تو اس میں اس طرف اشارہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قریب دوسری مرتبہ آپ کو اس وطن کے اندر داخل کرے گی. اس لیے پہلے داخل ہونے کا ذکر آیا, پھر نکلنے کا ذکر آیا. اس میں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے. اور بہت ہی کم عرصے 8 سال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دوسری مرتبہ وہاں داخل کیا اور فتح کرتے ہوئے داخل کیا. اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر داخل ہوئے کہ کوئی خون خرابہ نہیں. جب نکلے اس کے بعد تو آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے, مدینہ تک آئے. احد کی لڑائی مدینہ میں ہوئی, خندق وہ بھی مدینہ میں ہی, وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچاؤ کیا. بدر میں بھی وہ لوگ آئے, اتنا پریشان کیا, لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد شامل تھی. تو 8 سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح دی, اور ایسی فتح جس میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں گرا. ایسی فتح تاریخ کے اندر کہیں بھی نہیں دیکھی گئی کہ بالکل کوئی خون خرابہ نہیں, خاموشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فتح دی. ایک یہ فتح مکہ کی فتح مکہ, اتفاق سے یہی مکہ جو فتح ہوا سن ہجری 8 میں 20 رمضان کو ہوا, یعنی آج کے دن ہی فتح ہوا مکہ. فتح مکہ 20 رمضان کو ہوا. تو بغیر کسی خون خرابے, اسی طرح حضرت عمر نے بیت المقدس پر فتح حاصل سن ہجری 37 کے اندر. سن ہجری یعنی عیسوی سن 637 کے اندر, اور سن ہجری تقریباً 15 یا 16 ہے, اس میں آپ نے فتح حاصل کی بیت المقدس پر. وہاں بھی کوئی خون خراب نہیں, آسانی سے آپ داخل ہوئے. سب کو, عیسائی بھی یہاں رہیں گے, یہودی بھی یہاں رہیں گے, سب کو آپ نے پرمیشن دے دی. اس طرح بیت المقدس فتح ہوا. تو یہاں اس کی طرف اشارہ ہے. اگر ظاہر میں بچاؤ کے لیے کوئی پیچھے ہٹ کرنی پڑی, جیسے حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنی پڑی, آپ نے کی. مکہ سے نکلنا پڑا, آپ نکل گئے. لیکن جب آپ کا کام صحیح طریقے پر ہو, اللہ کے حکم کے مطابق ہو, تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ بہت جلد فتح دیتے ہیں. یہ واقعات ہیں, فتح مکہ کا واقعہ, حدیبیہ کا واقعہ, ہجرت کا واقعہ. یہ آج جو ہمارے ملک کے اندر جو حالات چل رہے, اس کے اندر ان واقعات کا بہت گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے کہ حدیبیہ کے اندر کیا ہوا. ظاہر میں تو لگ رہا تھا کہ ہار ہو گئی, لیکن ہار کے اندر جیت ہے. ہار کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیت عطا کی, اور دو ہی سال کے اندر پورا مکہ فتح ہو گیا. آپ
فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہوئے، اور پھر اس کے بعد والی جو آیتیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، یہ آیت پڑھتے ہوئے آپ نے کعبۃ اللہ سے سارے بت نکال دی، پہلے دن بت نہیں نکال دی، حالانکہ شرک پہلے دن سے ہی بنا تھا، اسلام توحید پہلے دن سے، لیکن رفتہ رفتہ تدریج کے ساتھ ترتیب کے ساتھ آپ نے کام کی۔ تو کوئی بھی کام آج ہم کہیں اور کل ہو جائے نہیں، اس کے اندر تدریج ہوتی ہے، صبر بھی کرنا پڑتا ہے، کام آہستہ آہستہ ہوتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ یہ نہیں کہ میں آج کہوں اور کل ہو جانا چاہیے، اس طرح کام نہیں ہوتا۔ کام کے لیے ذہن سازی کرنی پڑتی ہے، لوگوں کو تیار کرنا پڑتا ہے، لوگوں کو اس کی طرف ترغیب دینی پڑتی ہے، پھر اس کے بعد کام ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت کے بعد 13 سال مکہ میں رہے، کبھی بھی آپ نے بیت اللہ سے بت گرانے کی، بت نکالنے کی بات نہیں، اور پھر فتح مکہ کے دن یہ آیت پڑھتے ہوئے تفسیر کی کتابوں کے اندر اور سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بتوں کو گرا رہے تھے اپنی لاٹھی سے، تو یہ آیت پڑھ رہے تھے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، باطل کو مٹنا ہی ہے۔ یہ آیت پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو نکال رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے بہت بڑی قربانی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ فتح ہوا، اس کے پیچھے بہت بڑی قربانی، اور وہ قربانی ہجرت۔ آپ نے ہجرت کی، آپ کے ساتھیوں نے ہجرت کی، نئے وطن میں گئے، کوئی ساز و سامان نہیں، کچھ نہیں ساتھ میں، مال سامان کچھ نہیں، جس سے جتنا تھوڑا بہت بن پڑا، جتنا لے سکے وہ لے لیا، بہت سو کو لینے بھی نہیں دیا۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو سلمہ، انہوں نے ہجرت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اور ان کی بیوی حضرت ام سلمہ ہجرت کے لیے نکلے، ان کا بیٹا تھا چھوٹا سلمہ نام، اس لیے باپ کو ابو سلمہ کے نام سے جانتے تھے اور ماں کو ام سلمہ۔ وہ نکلے، فوراً نکلے مکہ والے، کہ ابو سلمہ تم جا رہے ہو تو جاؤ، یہ مال تم نے مکہ میں سے کمایا ہے اور مکہ کا کمایا ہوا مال نہیں لے جا سکتے، سارا رکھ دو۔ لوٹ لیا، مال لے لیا۔ پھر ابو سلمہ کے خاندان والے آئے کہ ابو سلمہ تم کو جانا ہو تو جاؤ، یہ بیٹا ہے چھوٹا بیٹا 2-3 سال، یہ تو یہاں کا ہے، ہمارے خاندان کا ہے، یہ نہیں آ سکتا، اس کو لوٹ لیا۔ جب لوٹ لیا تو ام سلمہ کے گھر والے آئے کہ ابو سلمہ تم کو جانا ہو تو جاؤ، یہ لڑکی ہماری ہے، اس کو ہم نہیں آنے دیں گے۔ اس کو کھینچ کے لے گئے۔ تو ابو سلمہ آخرکار اکیلے اللہ سے دعا کرتے ہوئے دل پر پتھر رکھ کر ہجرت کی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ خاندان والوں کو رحم آیا تو بچہ ماں کو دے دیا، پھر ماں کے خاندان والوں کو رحم آیا تو پھر بعد میں ماں کو اور بیٹے کو کئی مہینوں کے بعد ان کو جانے دیا۔ تو اس طرح کی قربانیاں دی۔ ہجرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی۔ آج دنیا بھر میں جو اسلام پھیلا ہے وہ صحابہ کرام اور تابعین کی ہجرت کی بدولت ہے، کہ ادھر انڈونیشیا تک اسلام پہنچا، ادھر اسپین تک پہنچا، اور اس کے بعد بھی برطانیہ وغیرہ میں، جیسے آج ابھی اس وقت برطانیہ میں کتنے سارے مسلمان ہیں، برطانیہ کے کئی شہروں کے میئر مسلمان۔ الحمدللہ، اگرچہ حکومت کی طرف سے آوازیں الگ اٹھ رہی ہیں، لیکن اللہ کا کرنا کچھ اور ہے۔ یورپ کے اندر آج نقشہ رفتہ بدل رہا ہے۔ لندن جو یورپ کا سب سے بڑا شہر، یورپ کا سب سے طاقت، سب سے غلبہ، جہاں سے انہوں نے صدیوں تک حکومت چلائی، اس لندن کا میئر آج صادق خان ہے، اور اس کے یعنی برطانیہ کے تقریباً 7 شہر ایسے ہیں آج جن کے میئر مسلمان۔ تو رفتہ اللہ کا کرنا کچھ نظام بدلتا جا رہا ہے۔
تو ہجرت کی لوگوں نے تو اسلام وہاں تک پہنچا. آج سے 100 سال پہلے 200 سال پہلے علامہ اقبال جیسے لوگوں نے عارضی طور پر ہجرت کی، ٹیمپریری. بہت سے لوگوں نے تجارت کے لیے ہجرت کی، اس کی بدولت آج اسلام پہنچا، یورپ میں پہنچا، لندن میں پہنچا، فرانس میں پہنچا، امریکہ تک پہنچا، کینیڈا تک پہنچا. یہ ہجرت کی بدولت پہنچا. اگرچہ وہ ہجرت کسی اور غرض سے ہو، نوکری کے لیے ہو، کمانے کے لیے ہو، تجارت کے لیے ہو، لیکن اگر اس میں صحیح جذبہ شامل ہو تو وہی ہجرت دعوت بن جاتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت اور پھر اس کی بدولت دین اسلام دنیا بھر کے اندر پھیل گیا. تو فرمایا کہ آپ دعا کرو، رب ادخلنی مدخل صدق، اے میرے رب مجھے جہاں کہیں داخل کرے سچائی کے ساتھ داخل کر، واخرجنی مخرج صدق، اور جہاں کہیں سے مجھے نکالے سچائی کے ساتھ نکال، واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور اپنی جانب سے مجھے ایسا اقتدار عطا کر جس کے اندر تیری مدد شامل ہو. یہ دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور لکھتے ہیں فقہا علماء کہ یہ دعا مصیبت کے وقت، تکلیف کے وقت پڑھنی چاہیے، بڑی فضیلت والی دعا ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، آپ کہہ، حالانکہ ابھی تو جا رہے ہیں، ابھی تکلیف میں، لیکن یہ آیت نازل ہو گئی کہ کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا، باطل کو تو مٹنا ہی ہے اگر صحیح طریقے سے کام کرے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے پیغمبر، یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے وہ مومنوں کے لیے رحمت ہے اور شفا ہے. تمہاری تمام تکلیفوں کی شفا اس میں. میں نے جیسا کہ بتایا پہلے کہ سب سے زیادہ مرتبہ لفظ قرآن اس سورت کے اندر آیا ہے بنی اسرائیل. ابھی گزشتہ کل آیا ان قرآن الفجر کان مشہودا. اب یہاں آیا وننزل من القرآن ما هو شفاء، کہ یہ قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے. روحانی شفا تو ہے ہی، اس کو پڑھتے ہیں، اس کی بہت ساری دعائیں، بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے روحانی شفا رکھی. جسمانی شفا بھی بہت سے واقعات آتے ہیں. صحابہ کرام نے آیت پڑھ کر دم کیا، اچھا ہو گئے. بچھو نے کاٹا، آیت پڑھ کر دم کیا، اچھا ہو گئے. جسمانی شفا، شفا کی طرف توجہ دینا. قرآن میں ایک تو یہاں شفا کا لفظ آیا کہ قرآن میں شفا ہے. سورہ نحل میں تذکرہ آیا کہ شہد کے اندر شفا ہے. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس. ایک تو کہا قرآن میں شفا ہے، ایک کہا شہد میں شفا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں کہ جو شخص مہینے میں 3 دن شہد کو چاٹے گا اللہ کی طرف سے کوئی اس کو بڑی بیماری نہیں ہوگی. یہ حدیث شریف. اور آج میڈیکل سائنس والے اس کے اوپر خوب تحقیق کرتے ہیں. شہد کے اندر شفا. کئی چیزیں کھانے پینے کی ایسی ہوتی ہیں جس میں شفا. کھانے پینے کی چیزیں یہ اللہ کی نعمت ہیں اور اس کا استعمال کرنے کو کہاں ہے. جیسے حدیث میں کہیں کھجور کے فائدے آئے ہیں، کہیں ککڑی کھانے کے فائدے آئے ہیں، کہیں تربوز کھانے کے فائدے آئے ہیں. قرآن میں کہیں انگور کا ذکر ہے، کہیں انجیر کا ذکر ہے. قرآن میں بہت سارے پھلوں کا ذکر ہے، کیلوں کا ذکر ہے، وطلح منضود، زیتون کا ذکر ہے، زیتون کے پھل کا ذکر ہے. تو یہ پھل سبزیاں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت، ان کو بھی استعمال کرنا چاہیے. اس کے اندر شفا ہے. آج کل ہم لوگ کھانے پینے کی چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھیے تو اس میں تعلیم ہے. کہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلونجی کا استعمال کرنے کو کہا، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرمی میں بخار آئے تو گرم پانی کا پوتا رکھو. یہ ساری چیزیں حدیث سے ثابت ہیں. باقاعدہ مفسرین نے طب نبوی نام کی کتابیں لکھی ہیں. محدثین یہ بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں لکھنؤ کے اندر، بڑی عمر ہے، ابھی بھی موجود ہے. ڈاکٹر اقتدار فاروقی، وہ باٹنی یعنی یہ نباتات
یہ بنسپتی کے بڑے ماہر ہیں. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کے اوپر کئی کتابیں لکھی. ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے پلانٹس ان دا قرآن، کہ قرآن میں کون کون سی نباتات کا ذکر ہے، کون کون سے پودوں کا ذکر ہے، کون کون سے پھلوں کا ذکر ہے، اس کے اوپر کتاب لکھی. ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے میڈیسینل پلانٹس ان دا ٹریڈیشن آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر کون کون سے پھلوں کا ذکر ہے، کون کون سی دواؤں کا ذکر ہے. یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے اور اس کا دونوں کا ترجمہ اردو میں بھی ہوا، کئی زبانوں کے اندر ہوا. ابھی بھی ڈاکٹر اقتدار صاحب موجود ہیں. ایک دوحہ کے اندر قطر کی حکومت نے ایک بہت بڑا گارڈن بنایا، بوٹینیکل گارڈن، اس کا نام ہے قرآنک بوٹینیکل گارڈن، کہ قرآن اور حدیث میں جن جن پودوں کا، جن جن پھلوں کا، جن جن سبزیوں کا ذکر آیا ہے وہ اس کا پورا گارڈن بنایا ہے قرآنک بوٹینیکل گارڈن. اس کی باقاعدہ ویب سائٹ بھی ہے، اس میں ساری معلومات ہیں. قرآن اور حدیث میں کون کون سے پودے ہیں، کون کون سے پھلوں کا ذکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں کون کون سے پھلوں کا ذکر ہے، کون سی سبزیوں کا ذکر ہے، اس پر باقاعدہ ریسرچ ہوتا ہے وہاں. اور یہ اقتدار فاروقی صاحب ہے، وہ اس کے بھی ایک ممبر ہیں، سب جن ہندوستان سے وہ اس کے ممبر ہیں، باقاعدہ وہاں وہ جایا کرتے. تو دین اسلام کے اندر تندرستی کی تعلیم کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا. آج سب سے زیادہ بے توجہی ہماری صفائی ہے نہیں ہے کچھ پتہ نہیں. راستوں کی صفائی کی کیا تعلیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ گھروں کی تعلیم، گھروں کی صفائی کی کیا تعلیم دی آپ نے؟ کچھ پتہ نہیں. ایک زمانہ تھا یہ میڈیکل سائنس جو اس پر ہمارے احسانات، سرجری، آپریشن سب سے پہلے کیا ابو القاسم زہراوی. آج بھی میڈیکل سائنس میں آپریشن کے بہت سارے آلات وہی استعمال ہوتے جو ابو القاسم زہراوی نے بنائے، باقاعدہ مستقل اس پر کتابیں لکھی گئی. اب یہ پتہ نہ چلے تو ان کے نام بدل دیے. ابو القاسم کا نام یہ لوگ لکھتے ہیں ایبیکسس، انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں اسی طرح لکھا ہے، اور ابن رشد کا نام کر دیا ایویروس. پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کون. میڈیکل سائنس کے اندر مسلمانوں نے کئی تحقیق دی. بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے. تو فرمایا کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی. قرآن کی بہت ساری آیتیں وقتاً فوقتاً پڑھنے سے روحانی شفا حاصل ہوتی ہے، روحانی سکون اس سے حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف غم دور ہوتا ہے، ایک سکون نصیب ہوتا ہے، اور جسمانی شفا بھی، اگرچہ وہ ہم کو ظاہر میں سمجھ میں نہ آئے لیکن صحابہ کرام نے اس کو عمل کر کے بتایا. تو فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ قرآن مومنوں کے لیے رحمت ہے اور شفا ہے. پوری زندگی کا طریقہ ہے اس کے اندر، ہدایت ہے اس کے اندر کہ کیسے رہنا، کیا کرنا، کس طرح عبادت کرنا، کس طرح کھانا پینا، کس طرح لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنا، کس طرح گھر والوں کے ساتھ رہنا. یہ ساری تعلیمات ہیں اور دنیا میں کہیں کسی کتاب میں ایسی تعلیم نہیں. اب یہاں سے آگے بات چلی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اس کا اہم ترین حصہ ہے وہ روح ہے. انسان کو بنایا، اس کو اشرف المخلوقات بنایا، آدم یعنی فرشتوں کے پاس سجدہ کروایا، اس کو ایک اونچا مقام دیا. تو اس کا اتنا اونچا مقام ہے وہ روح کی وجہ سے. جسم تو فانی ہے، مٹی سے بنا، مٹی میں چلا جائے، اصل ہے وہ روح ہے. تو فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے. اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر یہ سب سکھا رہے تھے، قرآن پڑھا رہے تھے، قرآن پھیل رہا تھا. اب مکہ والے پریشان تھے، مخالفین،
کہ اس کو کیسے روکا جائے. تو انہوں نے مشورہ کیا. مشورے کے اندر یہ بات آئی کہ مدینہ کے اندر یہودی رہتے, یہودی بڑے بڑے ماہر اور جانکار ہوتے ہیں ان کے اندر, تو ہم اپنا ایک ڈیپوٹیشن یہودیوں کے پاس بھیجیں اور ان کو کہیں, ان سے پوچھیں کہ اس کو روکنے کا کیا طریقہ. تو ایک وقت بھیجا نضر ابن حارث کے ساتھ کہ جاؤ اور یہودیوں سے پوچھو. یہ گئے اور مدینہ جا کر یہودیوں سے کہا کہ بھئی ایسی ایسی بات ہے, آپ ہی کوئی راستہ بتاؤ. تو کہا کہ ان کو 3 سوال کروں, اگر وہ ان تینوں سوالوں کے جواب نہ دے سکیں تو سمجھو کہ وہ جھوٹے ہیں, اور اگر وہ جواب دے دیں تو سمجھنا کہ وہ سچے پیغمبر. اس میں 3 سوال میں ایک سوال یہ پوچھا کہ پوچھنا ان سے کہ روح کیا ہے. دوسرا سوال پوچھا اصحاب کہف کے بارے میں پوچھنا کہ اصحاب کہف کون ہیں, ان کا واقعہ کیا ہے وہ بتاؤ. اور تیسرا سوال پوچھا کہ ذوالقرنین وہ کون سا بادشاہ جس نے مشرق و مغرب پوری دنیا کا سفر کیا, اس کے بارے میں سوال پوچھا. تو وہ 2 سوال کے جواب تو سورہ کہف کے اندر ہیں, اور یہ روح والا سوال, وہ دونوں سوال بہت تفصیل سے وہاں جواب, دونوں واقعات تفصیل سے, ذوالقرنین کا بھی اور اصحاب کہف کا بھی. لیکن روح کا جواب بہت مختصر میں دے دیا, اور وہ یہاں سورہ بنی اسرائیل کے اندر. تو آ کر انہوں نے سوال کی. سوال کرنا حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ سوال کرنے میں علم کے پیاسے کی شفا, سوال کرنا چاہیے. ایک حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی, حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم ایک سفر کے اندر گئے ہوئے. سفر کے دوران ایک آدمی کو پتھر لگا اور بہت زیادہ خون نکل. اتفاق سے کچھ وقت کے بعد اس کو غسل کرنے کی ضرورت پیش آئی. اس نے کسی سے پوچھا کہ کیا میں تیمم کر سکتا ہوں. اب وہ بیچارہ پورا جانکار نہیں تھا, ایسے لوگوں کو پوچھا کہ نہیں تم تیمم نہیں کر سکتے, تم کو غسل ہی کرنا پڑے. انہوں نے غسل کیا اور اللہ کا کرنا کہ ان کی وفات ہو گئی. جب مدینہ آئے تو اس واقعے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کی. آپ نے فرمایا کہ قتلہم اللہ, کہ اللہ ان کا ناش کرے, بیچارے کو مار ڈالے. شریعت میں تو بڑی گنجائش ہے. ان کو معلوم نہیں تھا جواب دینے والوں کو, تو پہلے جانکاروں کو پوچھ لیتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعَيِّ السُّؤَالُ, کہ علم کے پیاسے کی شفا تو سوال کے اندر. تو سوال پوچھنے سے بہت ساری چیزیں معلوم ہوتی. بچے سوال پوچھے یا علماء کو کوئی لوگ سوال پوچھے تو کبھی جھلکنا نہیں چاہیے, وہ جانتے نہیں. وہ سوال ایسا بھی بے تکا سوال کریں گے, نیگیٹو سوال کریں گے, ظاہر میں آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ شریعت کے خلاف, لیکن آپ غصے ہوں گے تو اس سے اس کو تشفی نہیں ہوگی. اس کی بات سنو اور اس کو تشفی بخش جواب دو. جیسا کہ وہ واقعہ بتایا کہ ایک صحابی نے آ کر زنا کی اجازت چاہی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کی بات سنی اور پھر اس کو سمجھایا کہ دیکھو شریعت میں یہ برا ہے. تو سوال کے اندر شفا ہے. آج کل بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ہمارے بچوں کے سوال کا جواب دینے کا ٹائم نہیں ہے, تو ہم ان کو جھڑک دیتے. بچوں کو کبھی جھڑکنا نہیں چاہیے. یہ یہودی بچے آج دنیا میں سب سے زیادہ ذہین بچے یہودیوں کے ہوتے. یہودیوں کے بچے کیوں اتنے ذہین ہوتے؟ وہ پیدا بھی نہیں ہوتے, وہاں سے ان کے نالج کے لیے باقاعدہ تیاریاں کی جاتی. آج یہودیوں کی آبادی دنیا میں بہت ہی تھوڑی ہے, اور شریر بھی بدماش بھی ہے, یہ لوگ بہت زیادہ بدماش. لیکن علم کے اوپر ان کا قبضہ ہے, میڈیا کے اوپر ان کا قبضہ ہے, تجارت کے اوپر ان کا قبضہ ہے. تینوں جو بڑے بڑے فیلڈ ہیں اس پر ان کا قبضہ ہے. تو یہ ان کی تربیت کرتے ہیں. وہ بچپن ان کے اندر کود کود کر خود اعتمادی بھرتے ہیں, علم بھرتے ہیں, نالج بھرتے ہیں, ساری سمجھ دیتے ہیں ان کو دنیا بھر کی. تب جا کر بڑے بڑے لوگ ملتے. آج دنیا میں سب سے کم آبادی یہودی, 0.5% بھی نہیں, لیکن نوبل انعام
حاصل کرنے میں یہودی بہت زیادہ آگے ہیں، مسلمانوں سے تو کئی گنا آگے، کئی گنا۔ اگرچہ یہ بات اور ہے کہ اس میں بھی کچھ باعث ہوتا ہے، ناانصافی ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہ یہودی لوگ ہیں، وہ اپنے بچوں کی بچپن سے ایسی تربیت کرتی، ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ کتابیں پڑھاتی۔ آج تو ہمارے گھروں کے اندر اچھے سے اچھے نالج کے میگزین تو اللہ ماشاء اللہ کسی گھر میں ملے، اچھی کتابیں نہیں ہیں، باپ کے پاس وقت نہیں ہے تربیت کا، وہ جائے گا بازار میں، اس کے لیے پاس وقت ہے، ماں کے پاس بھی وقت نہیں، گھر کا کام ہے اور دوسرا سا، اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا رزلٹ کیوں نہیں آتا۔ ہم نے کہاں محنت کی تو رزلٹ آئے گا، ہم نے کہاں توجہ دی تو رزلٹ آئے گا، ہم نے کہاں اچھے سے اچھے اسکول قائم کیے تو رزلٹ آئے۔ شکایت ہم کرتے ہیں لیکن اس کا علاج ہم نہیں کرتے۔ بہرحال یہاں پوچھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یہ روح اب انشاءاللہ باقی باتیں آگے بتائی جائے گی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تمام غلطیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ مغفرت کا عشرہ ختم ہونے کو ہے، یا اللہ مغفرت کا عشرہ ہمارے ہاتھوں سے چلا جا رہا ہے۔ یا اللہ تو نے تو ہم پر کرم فرمایا، رحم فرمایا، تو نے ہمیں برکت والا مہینہ عطا کیا۔ یا اللہ تیرا احسان ہے، فضیلت والا مہینہ عطا کیا، مغفرت والا مہینہ عطا کیا، شفا والا مہینہ عطا کیا۔ یا اللہ روحانی شفا کا مہینہ عطا کیا۔ یا اللہ ہم اس کی قدر نہ کر سکے، یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ مغفرت کا عشرہ ہمارے ہاتھوں سے چلا جا رہا ہے، یا اللہ ہماری مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما، ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ اس مبارک مہینے میں جس کی مغفرت نہ ہو اس کے لیے اے اللہ حضرت جبریل علیہ السلام نے بددعا کی ہے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے۔ یا اللہ اس میں ہمارا شمار نہ فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ رمضان کے باقی دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما، ہمیں اخلاص عطا فرما۔ یا اللہ اخلاص کے ساتھ تیری عبادت کی توفیق عطا فرما، تلاوت کی توفیق عطا فرما، تیرا ذکر کرنا نصیب فرما، دعا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کے اندر تو نے شفا رکھی ہے، یا اللہ ہمیں شفا عطا فرما، جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرما، روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، انہیں دین کی سمجھ عطا فرما، دنیا کی سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ انہیں اس ملک کے اندر کام کرنا ہے، دعوت کا کام کرنا ہے، یا اللہ انہیں اس ملک کے اندر عزت کے ساتھ رہنا ہے۔ یا اللہ یہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یا اللہ انہیں صحیح سمجھ عطا فرما، ان کی صحیح تربیت فرما، انہیں دینی ترقی عطا فرما، انہیں دنیاوی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ مالی ترقی عطا فرما، حلال روزگار نصیب فرما۔ یا اللہ مسلمانوں میں جہاں جہاں کمی ہے اپنے فضل و کرم سے اس کمی کو پورا فرما۔ یا اللہ دینی علماء کے اندر یا اللہ دنیاوی لحاظ سے کمی ہے، یا اللہ ڈاکٹروں کی کمی ہے، یا اللہ وکیلوں کی کمی ہے، یا اللہ تیرا خوف رکھنے والے افسران مسلمانوں کو عطا فرما۔ یا اللہ ہر فیلڈ کے اندر ہمیں ترقی عطا فرما، تیرا خوف نصیب فرما، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، آخرت کے اوپر سچا اٹل یقین نصیب فرما۔
یا اللہ ہمارے مرحومین کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، یا اللہ تمام مسجدوں کی حفاظت فرما، مدرسوں کی حفاظت فرما، مسجدوں اور مدرسوں کو یا اللہ خوب آباد فرما، یا اللہ خوب آباد فرما، یا اللہ مسجدوں کی آبادی ہماری آبادی ہے، یا اللہ مدرسوں کی آبادی ہماری آبادی ہے، مسجدوں اور مدرسوں کو خوب آباد فرما، یا اللہ ہمیں دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔